یکایک قاضی ابن ارسون کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بڑی سے بڑی تکلیف میں، بیماری میں پرسکون رہنے والا قاضی اس وقت حالت جلال میں تھا اور شدت جذبات سے ابن ارسون کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ملت اسلامیہ کے اس دشمن نے بڑی مکاری اور بے حیائی کے ساتھ اعتراف کیا ہے کہ ماضی قریب میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں کچھ۔ قاضی ابن ارسون نے جوسلن ثانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ وحشت اور درندگی کو زیادتی کہا جائے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی شدید حیرت کے عالم میں قاضی ابن ارسون کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یکایک قاضی ابن ارسون نے اپنے کھڑے ہونے کا زاویہ تبدیل کیا اور سلطان نور الدین محمود سے مخاطب ہوئے۔ یہ آج سے 47 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب سلطان موصوف پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور خود یہ گنہگار قاضی ابن ارسون جو اہل دربار کے سامنے کھڑا ہے اس وقت 5 یا 6 سال کا تھا۔ اہل دربار کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ پلکیں جھکائے بغیر قاضی ابن ارسون کے نورانی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے جو کسی خاص راز سے پردہ اٹھانے والے تھے۔ یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ اپنے مرحوم والد کی زبانی سن چکا ہوں، قاضی ابن ارسون نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اہل اسلام کے لیے بڑا سنگین وقت تھا جب ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب کے ماننے والے گروہ در گروہ تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت مصر پر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی حکمرانی تھی۔ مصر کا یہ حکمران اپنی ہمسایہ حکومتوں کا شدید دشمن تھا۔ اس کو عباسی حکمران سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اور یہی حال عباسی حکمران کا تھا کہ وہ فاطمی خلیفہ کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا تھا۔ اپنے ہم مذہبوں سے فاطمی خلیفہ کے بغض و عناد کا یہ عالم تھا کہ وہ آل سلجوق کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ کہتے کہتے شدت کرب سے قاضی ابن ارسون کا سرخ چہرہ دھواں دھواں نظر آنے لگا۔ مسلمانوں کے اسی انتشار اور اختلاف سے صلیبیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ قاضی ابن ارسون اداس لہجے میں ماضی قریب کے مسلمانوں کی تاریخ بیان کر رہے تھے۔ رجب 462 ہجری میں صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک خوفناک منصوبہ ترتیب دیا اور 50,000 منتخب عیسائی سپاہیوں کا لشکر لے کر یروشلم کی طرف بڑھے۔ اس وقت فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف سے افتخار الدولہ یروشلم کا حاکم تھا۔ اس کے جاسوسوں نے صلیبیوں کی الغار کی خبر دی۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ایک معتبر قاصد کو خط دے کر فاطمی خلیفہ ابو القاسم کی طرف روانہ کیا۔ ایک خفیہ اجلاس میں افتخار الدولہ کا خط پڑھا گیا۔ حاکم یروشلم نے فاطمی خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے صاف صاف تحریر کر دیا تھا، امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بار صلیبیوں کے ارادے بہت خوفناک نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کتنی فوج ہے اس کا اندازہ یروشلم کے قلعے میں بیٹھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق عیسائی سپاہیوں کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ میں امیر المومنین سے درخواست کروں گا کہ اس نازک صورتحال پر فوری توجہ دے اور یروشلم کی حفاظت کے لیے مزید فوج فراہم کریں۔ اگر میری اس التجا پر بلا تاخیر عمل نہ کیا گیا تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ یروشلم میں بسنے والے مسلمانوں پر قیامت کس انداز میں ٹوٹے گی۔ حاکم یروشلم افتخار الدولہ نے انتہائی موثر لہجے میں صورتحال کی سنگینی کا نقشہ کھینچا تھا، مگر اس کی یہ تدبیر کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ فاطمی خلیفہ ابو القاسم نے اپنے مشیر منشی سے افتخار الدولہ کے خط کا جواب اس طرح لکھوایا: تم اچھی طرح جانتے ہو کہ قرب و جوار میں میرے کئی دشمن موجود ہیں جن کی حریصانہ نظریں ہر وقت مصر کی حکومت پر جمی رہتی ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور وہ میرے اقتدار کا خاتمہ کر دیں۔ خلیفہ بغداد بھی دن رات اسی قسم کی سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میں تمہاری مدد کے لیے ایک سپاہی بھی نہیں بھیج سکتا۔ اگر یروشلم ہاتھ سے جاتا ہے تو اسے جانے دو، اس کے مقابلے میں خلافت مصر کا دفاع کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔
فاطمی خلیفہ کا جواب پڑھ کر حاکم یروشلم افتخار الدولہ کچھ دیر کے لیے سختے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ابو القاسم کا مکتوب ہے، لیکن مہر خلافت دیکھ کر افتخار الدولہ کو یقین کرنا پڑا۔ پھر اس کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھرا اور وہ خود کلامی کے انداز میں کہنے لگا، امیر المومنین، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ملت اسلامیہ کی سربلندی کے بجائے آپ کو اپنا اقتدار زیادہ عزیز ہے؟ مگر یاد رکھیں کہ یروشلم چلا گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ پھر وہی ہوا، 50,000 عیسائیوں پر مشتمل صلیبی لشکر یروشلم کی دیوار کے نیچے آ کر جمع ہونے لگا۔ صلیبیوں کو اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ وہ کسی مزاحمت کے بغیر شہر کی فصیل تک پہنچ گئے تھے۔ افتخار الدولہ شہر سے باہر نکل کر عیسائیوں کی پیش قدمی کو روک سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے پاس صرف 1,000 سپاہی تھے۔ جنگی اصولوں کے مطابق دونوں فوجوں میں کوئی تناسب و توازن ہی نہیں تھا، اس لیے افتخار الدولہ نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ حاضرین کا گہرا سکوت دیکھ کر دربار شام پر کسی قبرستان کا گمان ہوتا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی بھی تصویر حیرت بنے ہوئے قاضی ابن ارسون کی گفتگو سن رہے تھے۔ مختصر سکوت کے بعد قاضی ابن ارسون دوبارہ سلطان نور الدین سے مخاطب ہوئے، سلطان محترم، اس خو رنگ اور المناک واقعے کی باقی تفصیلات اس طرح ہیں کہ شہر یروشلم کا محاصرہ کرنے کے بعد صلیبی فوج کے سالار نے اپنے ایک قاصد کو پیغام دے کر افتخار الدولہ کے پاس بھیجا، اگر تم لوگ جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں مکمل امان دیں گے۔ عیسائی قاصد کے لہجے سے اس قدر غرور و تکبر جھلک رہا تھا جیسے وہ اہل ایمان کی تقدیروں کا مالک ہے۔ 3 خداؤں کے ماننے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خدا واحد کے پیروکار ہیں۔ حاکم یروشلم کے لہجے سے غرور و تکبر کے بجائے جلال ایمانی کا اظہار ہو رہا تھا۔ عیسائیوں کے عقائد کے مطابق 3 خدا ہیں، ایک مقدس باپ خدا، دوسرا مقدس بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام۔ اسی کو نظریہ تثلیث کہتے ہیں، اور افتخار الدولہ نے عیسائی قاصد کے سامنے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ اپنے سالار کو بتا دینا کہ مجاہدین اسلام ہتھیار نہیں ڈالتے، یا تو وہ فتح حاصل کرتے ہیں یا پھر ان کے کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہر حال میں سر بلندی لکھی ہے۔ افتخار الدولہ کا جواب سن کر عیسائی قاصد سراسیمہ نظر آنے لگا۔ پھر جب وہ واپس جا رہا تھا تو یروشلم میں رہنے والے ایک عیسائی نے اسے اپنی زبان میں یہ راز بتا دیا کہ مسلمانوں فوجیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ عیسائی قاصد نے افتخار الدولہ کے جواب کے ساتھ ساتھ اپنے سالار کو یہ خفیہ اطلاع بھی فراہم کر دی کہ حاکم یروشلم کے دفاعی قوت نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے دن عیسائی سالار نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر خطاب کیا، میں تمہیں صرف 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس عرصے میں شہر کی تمام دیواریں گرا دو اور فاتحانہ شان کے ساتھ اندر داخل ہو۔ عیسائی سپاہی کثرت تعداد کے نشے سے سرشار تھے، اس لیے انہیں پورا یقین تھا کہ وہ مختصر سے عرصے میں مسلمانوں کے انتہائی قلیل لشکر کو شکست دے کر یروشلم کے پورے شہر پر قابض ہو جائیں گے۔ مگر عیسائی سپاہیوں کی یہ خوش فہمی اس وقت دور ہو گئی جب سینکڑوں صلیبیوں کی بھیڑ چڑھانے کے باوجود چند گز کا علاقہ بھی فتح نہ کر سکے۔ اسلامی لشکر نے حیرت انگیز شجاعت کا مظاہرہ کیا اور صلیبیوں کے منہ پھیر کر رکھ دیا۔ عیسائی سپہ سالار گاڈفرے اپنے خیمے میں اس طرح ٹہل رہا تھا کہ اس کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ پھر جب اس کا نائب ڈیرک خیمے میں داخل ہوا تو گاڈفرے کسی جنونی انسان کی طرح اس پر برس پڑا، تیری ساری اطلاعات غلط تھی۔ 1,000 سپاہی 50,000 فوجیوں کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یقیناً مسلمان تعداد میں ہمارے برابر ہیں۔ نائٹ سالار ڈیرک قسمیں کھا کھا کر گاڈفرے کو یقین دلا رہا تھا کہ اس کی فراہم کردہ معلومات حرف بحرف درست ہیں۔ ابھی ابھی یروشلم کا ایک عیسائی یہ خبر لے کر آیا ہے کہ ہم دست بدست جنگ میں مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکیں گے، پھر ہمیں کس طرح غلبہ حاصل ہوگا؟ گاڈفرے نے اپنے نائب ڈیرک کو ایک غلیظ گالی دیتے ہوئے کہا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ افتخار الدولہ نے بڑی ذہانت سے اپنے دفاعی مورچے ترتیب دیے ہیں۔ ڈیرک ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔
اس شخص کی رائے کے مطابق اگر شہر کی فسیل پر شدید سنگ باری کی جائے اور فسیل کے انہدام کے بعد پورا عیسائی لشکر شہر میں داخل ہو کر بیک وقت مسلمانوں پر حملہ آور ہو تو صلیبیوں کو فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اچھی خبر تھی جسے سن کر گارڈ فرے کے چہرے کا تناؤ کم ہو گیا اور اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر دوسرے دن گارڈ فرے نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شب و روز کام کر کے بڑی تعداد میں منجنے کے تیار کریں۔ پھر جب عیسائیوں کا یہ نیا اسلحہ تیار ہو گیا تو گارڈ فرے کے حکم پر شدید سنگ باری کی گئی۔ کئی دن کی مسلسل کوششوں کے بعد شہر کی فسیل میں 2-3 شگاف پڑ گئے، مگر مجاہدین اسلام نے صلیبیوں کو اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ شہر کا یہ محاصرہ 40 دن تک جاری رہا اور اس دوران عیسائی سالار گارڈ فرے نے کئی چالیں چلی، مگر وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ یروشلم کے عیسائی بھیس بدل بدل کر گارڈ فرے کے لشکر میں جا رہے تھے اور افتخار الدولہ کے دفاعی انتظامات کی خبریں دے رہے تھے۔ بالآخر گارڈ فرے نے اپنا پورا لشکر سمیٹ کر جنگ میں جھونک دیا۔ 12 گھنٹے تک مسلسل لڑائی ہوتی رہی مگر صلیبی مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، یہاں تک کہ عیسائی لشکر پر مایوسیوں کے بادل چھانے لگے۔ اکثر عیسائی سپاہیوں کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اب کوئی طاقت یروشلم کو فتح نہیں کر سکتی۔ اپنے سپاہیوں کی دل شکستگی کا یہ منظر دیکھ کر گارڈ فرے بدحواس ہو گیا۔ پھر اس نے فوج کے ساتھ آنے والے پادریوں کو اپنے خیمے میں طلب کر کے مشورے شروع کر دیے۔ تمام پادری کچھ دیر تک سر جوڑے بیٹھے رہے، پھر انہوں نے اتفاق رائے کے ساتھ پرانا حربہ استعمال کیا۔ فوری طور پر ایک عیسائی سپاہیوں کو راہبوں کا لباس پہنایا گیا، پھر اسے کچھ ہدایات اور تلوار دے کر جبل زیتون مشہور پہاڑ پر بھیج دیا گیا۔ منصوبہ مکمل ہو جانے کے بعد سالار گارڈ فرے پادریوں کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر نکلا اور زیتون کی پہاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جہاں راہبوں کا لباس پہنے ہوئے ایک سپاہی کھڑا تھا جو بار بار اپنی تلوار کو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ منصوبے کے مطابق گارڈ فرے نے اپنے تمام سپاہیوں کو ایک جگہ کر دیا۔ پھر جبل زیتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک پادری سے پوچھا، مقدس پیشوا یہ کون شخص ہے؟ پادریوں نے بھی مصنوعی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھا۔ پھر ایک راہب انتہائی خوشی کے لہجے میں پوری طاقت سے چیخا، یہ سینٹ جارج ہیں جو صلیبیوں کی مدد کو آئے ہیں اور تلوار کے اشارے سے کہہ رہے ہیں کہ پوری طاقت سے حملہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور یروشلم تمہارا ہے۔ سینٹ جارج عیسائیوں میں ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا جسے عیسائی ولی کا درجہ دیتے ہیں۔ سینٹ جارج کو برجیس بھی کہا جاتا ہے۔ پادریوں کی یہ جذباتی تقریر سن کر عیسائی سپاہیوں کے مذہبی جذبات جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھے۔ پھر انہوں نے وحشیانہ انداز میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ شہر میں رہنے والے عیسائیوں کی مخبری کے باعث افتخار الدولہ کے تمام دفاعی مورچے درہم برہم ہو کر رہ گئے اور صلیبی شہر میں داخل ہو گئے۔ پھر گھمسان کا رن پڑا۔ اہل ایمان اتنی بے جگری سے لڑے کہ شجاعت کی نئی تاریخ رقم کر دی، مگر وہ 50,000 سپاہیوں کے نرگے میں اس طرح گھر گئے تھے کہ ایک ایک کر کے تمام مجاہدین اسلام شہید ہو گئے۔ پھر جب یہ خون کا سیلاب تھم گیا تو افتخار الدولہ کی تلاش شروع ہو گئی۔ وہ مرد شہید عیسائی سپاہیوں کو اس حالت میں ملا کہ اس کا پورا جسم زخموں سے چھلنی تھا، مگر شہادت کے بعد بھی افتخار الدولہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی شعر میں اس مرد مومن کی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا ہے، میں تجھے دوبارہ مرد مومن کا نشان بتاتا ہوں کہ جب موت آئی تو اس کے جسم پر تبسم ہوتا ہے،